لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجے محمد. سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش اعضا کو، آپ کی اجر رسالت کو اور آپ تمام مومنین اکرام کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو خوشب قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام. اور جب ہم اس دنیا میں جئیں تو اس صداقت کے ساتھ جئیں کہ جو طریقہ زندگی ہم کو میرے مولا متقیان نے بتائی ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو علی کی ولایت ہمارے سینوں میں روا و دوا. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. باواز بلند سلوات. خانوادہ آل تطہیر پر با آواز بلند سلوات. عزیزان گرامی، رفتہ رفتہ آج 5 محرم ہو گئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کروں کہ جتنی بھی مجالسیں بچی ہیں ان مجالسوں کے ذریعے سے آپ تک وہ افکار پہنچا دوں جو میرے ذہن میں ہیں. اور ان مجلسوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا علم حاصل ہو جس سے ہماری زندگی میں کچھ نیا موڑ آئے، کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ احساس جاگے. عزیزان گرامی، چونکہ آج کا دن نوچندی جمعرات ہے، اور میں اس حوالے سے چونکہ آج کی جو شب ہے یعنی جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس شب کے لیے پروردگار عالم مخصوص فرشتوں کو بھیجتا ہے. آج کی شب اتنی فضیلتوں کی شب ہے کہ اگر اس شب میں کوئی زیارت امام حسین پڑھ لے اور آج ہی کی شب میں عزیزوں، یعنی کہ ہر شب جمعہ خداوند عالم روحوں کو آزاد کرتا ہے. دیکھیے، ہم یہاں فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ کو میرے ایک ایک جملے پر توجہ کرنا ہوگا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس منبر سے کچھ ایسا دوں جو آپ لوگ احساس کریں کہ ہاں کچھ حاصل ہوا. داد لینا میرا مقصد نہیں ہے،
میرا مقصد یہ ہے کہ جو مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی ایک شخص اس مجلس سے استفادہ کر لے اور اپنی زندگی کو بدل دے تو یقیناً میری مجلس معراج پر ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، آج کی شب خداوند کریم روحوں کو آزاد کرتا ہے اور ہمیں کبھی بھی پوری زندگی میں اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں، آج کچھ ایسی شخصیتیں جو آپ کے درمیان میں نہیں ہیں، جو کبھی اس فرش ازا کی زینت ہوا کرتے تھے، ہمیں کبھی فراموش نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین کی قبروں پر جاؤ، اگر کوئی حاجت تمہاری پوری نہیں ہوتی، کوئی دعا تمہاری پوری نہیں ہوتی، تو جاؤ اپنے والدین کی قبر تک جاؤ، ان سے کہو، ان سے فریاد کرو کہ آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کروائیں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں والدین کے قبروں کے نشان مٹ جائیں، نشان نہیں باقی ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے والدین کی قبر ہے، کہا بس نیت کر کے ایک ہاتھ سے ایسے ایک خط کھینچ دو اور یہ احساس کرو کہ یہ تمہارے والدین کی قبر ہے، اور بیٹھنے کے بعد ان سے تم دعا کے لیے کہو، دعا کے لیے۔ عزیزان گرامی، پھر معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا، اور آج کی شب میں عزیزان محترم والدین میں ماں کی روح، میرے ایک جملے کو آپ نوٹ کریں عزیزان محترم، ماں کی روح جب آزاد ہوتی ہے، والدین کی روح جب آزاد ہوتی ہے، خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، معصوم فرماتے ہیں روحوں میں ماں کی روح پوری رات اپنے گھر پر حصار کرتی رہتی ہے، اپنے بچے کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کا جملہ حوالے کر رہا ہوں، خطابت نہیں کرتا، معصوم فرماتے ہیں اگر تم اپنے والدین، اپنی ماں کی آہو بکا کو سن لو، ان کے چیخ و پکار کو سن لو، وہ تم سے کس طریقے سے استغاثہ کرتی ہے، تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ دوڑتی رہتی، بچوں کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہتی ہے، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو، میں کچھ لے کے چلی جاؤں۔ یاد کرو وہ دن جب تم چھوٹے سے تھے، میں نے تمہیں 9 مہینے کوکھ میں رکھا تھا، اگر تمہیں بخار آ جاتا تھا اور تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے تمہارے حق میں دعا کرتی تھی، خود میں گیلے میں سوتی تھی، تمہیں میں خشکی میں سلاتی تھی۔ وہ روح اتنی تڑپ تڑپ کے تم سے استغاثہ کرتی ہے، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، میں لے کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی معصوم فرماتے ہیں، معصوم، میں نے جتنی بھی باتیں بیان کی یہ معصوم فرما رہے، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا، لہذا کبھی بھی ان کو فراموش مت کرنا۔ آج بھی ہماری طرف اور تمام جہاں بھی میں یہ احساس کرتا ہوں کہ آج کی شب جو جسے بولتے شب جمعہ، حدیث قصہ ہوتی ہے اور تمام تعقیبات ہوتی ہے، مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، اسی ذریعے سے ہوتا ہے کہ چلو اس کا ثواب مرحومین تک پہنچے۔ میں دعا بھی کراتا ہوں، آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی بھی اپنے مرحومین کو فراموش مت کرنا، کبھی بھی، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور ہو سکے اگر وقت نہ ہو تو کم سے کم جہاں بھی قبرستان وہاں داخل ہو، اور داخل ہونے کے بعد پہلی آپ تمام جو اہل قبور ہیں ان کو سلام کرو، ان کو سورہ فاتحہ دو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہے عزیزان محترم، اور میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو پتہ چلے کہ فاتحہ دیا کیسے جاتا ہے۔ دیکھیے 2 فاتحہ ہوتے ہیں، ایک ذاکر جب منبر پہ جاتا ہے کہتا فاتحہ، تو ہمیں وہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ صرف سورہ الحمد، چونکہ سورہ الحمد کا دوسرا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، 7 نام ہے، لیکن جو مین بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو جب منبر پر ذاکر جائے اور کہے کہ فاتحہ،
تو آپ پر فرض یہ ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ آپ سورہ الحمد پڑھیں. لیکن اگر کسی مرحومین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دے تو اس کے لیے 3 بار صلوات ہے. پہلے 1 مرتبہ سورہ الحمد ہے، 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل واللہ ہے، پھر 3 بار صلوات ہے. پھر آپ کو یہ کہنا ہے پروردگار اس صلوات کا ثواب، سورہ الحمد کا ثواب، سورہ توحید کا جو بھی ثواب ہو فلا ابن فلا کی روح تک ایصال ہو، پہنچے اس کا ثواب. نظر کا طریقہ کیا ہے؟ نظر کا بھی سیم طریقہ ہے. اگر آپ کسی معصوم کی نظر کراتے ہیں، سمجھ لیں کہ پہلے آپ کو 3 بار صلوات پڑھنا ہے، 1 مرتبہ الحمد پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 3 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے اور سیدھے آپ کو امام زمانہ سے استغاثہ کرنا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے بغیر وقت کے امام کے. آپ کو امام زمانہ سے استغاثہ کرنا ہے. یا امام زمانہ آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ امامت کے آخری چراغ ہیں، آپ بی بی فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں. یہ ہدیہ، یہ نذرانہ، یہ تحفہ، یہ گفٹ آپ اپنی بارگاہ میں، یعنی جس کی بھی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر امام حسین ابن علی کی بارگاہ میں دے رہے ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ قبول فرمائے. جب آپ قبول کر لیں گے تو یقیناً حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چیز جائے گی. درود بھیجتے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، اب شب جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ سن لیں آپ. 2 دوست تھے، 2 دوست ایسے تھے کہ جو ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے. اور ان دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا، ہم میں سے جو پہلے مرے گا وہ قبر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ خواب میں آ کر ہم کو اطلاع کرے گا کہ قبر کی منزلیں کیسی ہوتی. بڑی سخت منزل ہوتی ہے قبر کی. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی بھی تمہارا دل کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو تو اپنی میت کو یاد کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی جب میت اٹھے اور دفن ہو تو اس جنازے میں ضرور شرکت کرو اور دیکھو کہ مردہ کیسے اتارا جا رہا ہے. اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہو تو ایک بار اپنی موت کو ضرور یاد کرو، احساس کرو. باخدا اگر آپ قبر کی منزلوں کے بارے میں سمجھ لینا. بہرحال تو ان دونوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جو پہلے مرے گا وہ قبر کی منزلوں کے بارے میں آ کے بتائے گا کہ قبر میں ہوتا کیا کیا. اتفاق سے اس میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو دوسرا دوست اپنے دوست کے فراق میں گریہ کرنے لگا، رونے لگا اور روز یہ انتظار کرتا تھا کہ آج یہ خواب میں آئے گا، آج یہ خواب میں آئے گا، آج یہ خواب میں آئے گا. عزیزوں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا مگر اس کا دوست اس کے خواب میں نہیں آیا. عزیزان گرامی، جب کافی وقت گزر گیا اس کا دوست اس کے خواب میں نہیں آیا تو ایک دن اس کا دوست اس کے خواب میں آیا. جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے پہلے سوال کیا، بھائی اتنے دن تک تم کہاں تھے؟ تم سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی پہلے مرے گا تو آ کر کے خواب میں قبر کی منزلوں کے بارے میں بتائے گا کہ قبر میں ہوتا کیا کیا ہے، سوال جواب فرشتے پوچھتے کیا ہیں، فشار قبر کیسے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو کہا بھائی یہ بڑی لمبی داستان ہے. کہا کیا؟ کہا یہ سچ ہے کہ جب میں مرا قبر کی منزل میں گیا تو مجھ پر شدید عذاب ہوا. شدید عذاب اسے کہتے ہیں عزیزوں کہ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے شدید عذاب، یعنی کہ سب سے زیادہ عذاب. یعنی کہ اگر آپ نے ربس دیکھی ہوں گی، ربس سینے کی، جو سینے کی ربس تھی جب فشار ہو رہا تھا، اسکیوز ان اے گریو، فشار جب ہو رہا تھا تو جو سینے کی ربس تھی
اس میں ایسے قبریں آپس میں مٹی ملی اور سینے کی ربس آپس میں ایک دوسرے کے اندر سما گئی. میں چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, میں جس پر اپنی جان چھڑکتا تھا میں ان کو آواز دے رہا تھا, کوئی میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا. اولاد پر ماں باپ جان چھڑکتے ہیں نا, بھائی پر لوگ جان چھڑکتے ہیں نا, کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں جو میری آواز کو سن سکے. میں چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, مدد کے لیے پکار رہا تھا, تڑپ رہا تھا, مجھے مہلت نہیں تھی. اور پھر وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, میں عذاب میں مبتلا تھا. میری روح کو آزاد نہیں کیا جا رہا تھا, میری روح کو آزاد نہیں کیا جا رہا تھا. تو کہا پھر آج کیسے تم آزاد ہو گئے, آج تم کیسے آ گئے؟ تو کہا یہ بھی ایک ماجرا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ کل رات میں ہمارے قبرستان میں ایک ایسی خواتین کو دفن کیا گیا, ایک ایسی خواتین, جب اس کو دفن کیا گیا تو اللہ نے حکم دیا. اب وہ خواتین کا عمل کیا تھا؟ وہ خواتین ہر شب جمعہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتی تھی, 2 رکعت نماز, اور امام حسین کی زیارت پڑھتی تھی. جب وہ مری اور اتفاق سے اسی قبرستان میں دفن ہوئی تو خداوند کریم نے کہا چونکہ یہ زیارت امام حسین پڑھتی تھی, جتنی بھی قبریں ہیں اس قبرستان میں سب پر سے عذاب اٹھا لیا جائے اور نور کی بارش کر دی جائے. تو سامعین گرامی قدر, جو یہ شب جمعہ ہوتی ہے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں, وقت نکال کر شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت آپ نماز پڑھا کریں جیسے صبح کی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مت پڑھیے تسبیح, مستحب ہے, واجب ارکان کریے. ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز پڑھیے, وقت کم ہے, 2 رکعت جیسے صبح کی پڑھتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام کی قربت میں اللہ. پڑھ لیا آپ نے؟ زیارت امام حسین آپ پڑھ لیجئے. 2 زیارت ہے اس میں, ایک بڑی زیارت ہے, چونکہ آپ زیارت وارثہ پڑھ لیجئے نا. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم وارث نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. یہ زیارت ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے. اور یہ ایک ایسا عمل بنائیے, ایک ایسا عمل بنائیے کہ آپ سے کھانا چھوٹ جائے. صحیح بتا رہا ہوں آپ سے, کھانا چھوٹ جائے, مگر محبت حسین سے ایسی کریے, ایسی کریے کہ زیارت عاشورہ نہ چھوٹے. اور جو زیارت عاشورہ دل سے پڑھتے ہیں, با خدا کہہ رہا ہوں, ان کو قبر امام حسین کی زیارت نصیب ہوتی. یہ معجزہ ہے اس زیارت امام حسین کا. آپ عمل کر کے دیکھ لو, دل سے عقیدہ, یعنی دل سے آپ یہ عہد کر لو کہ آج سے میں زیارت عاشورہ, ایک ٹائم فکس کرو, ایک ٹائم کوشش کرو زیارت عاشورہ پڑھنا ہو, صحرا کی طرف جاؤ, تنہائی میں پڑھی جاتی ہے, اکیلے میں پڑھی جاتی ہے, گریہ کیا جاتا. اب پڑھ کے دیکھو, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں عزیزوں, اور معصوم نے بھی فرمایا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی زیارت عاشورہ پڑھے اور بغیر میرے جد حسین کی زیارت کی وہ مر جائے. معصوم فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی زیارت عاشورہ پڑھے اور میرے جد حسین کی زیارت نہ کرے اور مر جائے.
जिंदगी की मेराज है करबला, मोमिन की मेराज है करबला, हुसैनी की मेराज है करबला। तो अजीजान मोहतरम, हमें अपने आप को इस तरीके से पेश करना है। हमने कहा ना कि फर्शियादा से कुछ लेकर उठिए। मैंने इतनी चीजें आपको बताई, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करिए। ये जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है अजीजान गिरामी। और ये भी जरूरी है कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, अपने मरहूमीन को कभी फरामोश मत करें। शब जुमा है, आप थोड़ा से नजर कराएं, चाहे हलवा ले लें, ड्राई फ्रूट से ले लें, फल ले लें। जैसे यहाँ पे मजबूरी है, कोई अपने मुसलमान भाई जैसे होते हैं कि नहीं हलवाई की दुकान है या कुछ नहीं है, तो आप सबसे बेहतरीन चीज है फल, सबसे बेहतरीन चीज ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, तमाम चीजें हैं। हत्ता कि वो भी मैसर ना हो तो चीनी ले लें, आप शक्कर ले लें। अलामालु बिन्नियात, अल्लाह नियत देखता है। मासूम, मैंने कहा, नियतों को देखते हैं, हैसियतों को नहीं देखते कि आप बिरयानी और जर्दा और ये कराए। नहीं, अगर आपने सच्चे दिल से, सच्ची अकीदत से दो थोड़ी सी शीरीनी भी ले ली ना, शक्कर भी ले ली और उस पर नजर करा दी, मासूम की नजर कराए, साथ में अपने मरहूमीन की नजर करा दे। इसको कभी फरामोश मत करिए। हदीस किस्सा, इसका भी बड़ा सवाब है। आज की शबे जुमा दुआए कुमैल के लिए बड़ी ताकीद की गई। जिंदगी में एक बार जरूर दुआए कुमैल पढ़। ये बहुत, इस दुआए कुमैल में कसम से बता रहे हैं, अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे ना, तर्जुमा खाली, सिर्फ एक बार तर्जुमा पढ़ के देखिएगा। शायद आप लोग क्या इस लैंग्वेज में हो, लेकिन तर्जुमा अगर नहीं भी है आप पास, आपके पास मोबाइल है, ऐप है उसमें, अब तो घर बैठे सब कुछ हासिल हो सकता है। पहले के दौर में था, न किताबें ज्यादा मिल पाती थी, ना आलिम अच्छे मिल पाते थे। अब तो सब कुछ मैसर है। मोबाइल ही ऐसी चीज है आप पास कि आप बैठे बैठे हर चीज मोबाइल पर देख सकते हैं। दुआ को मैल निकालना, वक्त मिले और निकालने बाद उसका तर्जुमा पढ़ना, उसके कुछ फिक्रे हैं और उसमें ऐसे ऐसे फिक्रे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, हमारे उन गुनाहों को बख्श दे जो मैंने तन्हाई में छुप कर किए, जिसको सिर्फ तू जानता। आप सोचिए सोचिए, ये दुआ कुमैल की तर्जुमा आप पढ़िए ना, उसमें मेरे उन गुनाहों को माफ कर जिसको सिर्फ तू जानता है, जो मैंने छुप कर किए थे, अकेले में किए थे, जिसकी वजह से मेरी दुआ नहीं कबूल होती। आप दुआ कुमैल कभी थोड़ा बड़ी है, लेकिन वक्त निकालो। हत्ता कि ये भी है कि अपनी पूरी जिंदगी में चाहे एक ही बार पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। और शबे जुमा में इसकी बड़ी ताकीद है। नमाज मोमिन की मेराज है। मैं अक्सर कहता हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आज 5 मुहर्रम में मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष पे आने के बाद मासूम ये कहे, बेशक ये मेरे बाबा का अज़ादार है, कहे। अजीजों, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें करबला ने क्या दर्स दिया है, क्या दर्स दिया है। यही तो दर्स दिया है कि देखिए, हक बयानी करने के लिए अगर आपकी जान भी जा रही है तो आप अपनी जान दे दो, मगर कभी बातिल का सपोर्ट मत करना, हक का साथ देना। उधर लाखों का लश्कर था, उधर तख्त भी था, दौलत भी थी, सरवत भी था, लश्कर भी था, तलवारें भी थी, मगर इधर सिर्फ 72 था या नहीं था। हुसैन ने हक का साथ दिया। और अजीजान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन खरीद ली थी,
اور زمین واپس بھی کر دی۔ تو میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ امام حسین نے زمین خریدی۔ تھوڑا سا نوجوانوں کو اس چیز سے میں آگاہ کر دوں۔ دیکھیے، محرم اور صفر یہ 2 مہینہ مسلمانوں پہ جنگ حرام ہے، پتہ ہے؟ محرم اور صفر 2 مہینہ مسلمانوں پہ جنگ کرنا حرام ہے۔ حسین وارث شریعت ہے یا نہیں؟ حسین خود ایک شریعت ہے، بولتے رہے آپ لوگ، حسین خود ایک شریعت ہے۔ پابند شریعت وہ ہوتا ہے جو شریعت سے جڑا ہو، حسین کا تو عملی شریعت ہے۔ اب بتائیں آپ مجھے کہ امام حسین نے زمین خریدی کیوں؟ تھوڑا سا آپ بیدار ہو، اور نوجوانوں سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عزیزان گرامی، امام حسین یہ جانتے تھے کہ محرم و صفر میں جنگ کرنا حرام ہے، اور امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک بھی اتنا سا عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ کل کو اگر امام حسین جنگ کر لیتے محرم میں، تو یہی تو کہتے لوگ، تاریخ لکھنے والے، کہ امام حسین نے محرم میں جنگ کی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کی۔ اور امام کا وہ خطبہ جو امام نے وقت آخر دیا تھا جنگ کرنے سے پہلے، اے مسلمانوں بتاؤ کیا میں نے حرام خدا کو حلال یا حلال خدا کو حرام قرار دیا؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ نا امام نے دیا نا خطبہ۔ لیکن عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے زمین خریدی کیوں؟ دیکھیے، جب آپ کوئی چیز خریدیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں؟ مثال کے طور پہ یہ مکان آپ نے خریدا، اب یہ آپ کا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرے گا، آپ ڈیفنس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ منہ سے بولیں، تھوڑا تھوڑا بولتے جائیں۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ڈیفنس کریں گے نہیں؟ اور ڈیفنس میں سب کچھ جائز ہے۔ ڈیفنس میں یہ بھی جائز ہے کہ اگر میں آپ کے گھر پر حملہ کر رہا ہوں، آپ ڈیفنس کرنے کے لیے آگے آ گئے، تو آپ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ اس کو بولتے دفاع کرنا، دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا۔ امام حسین نے زمین کربلا کو خرید کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ زمین کربلا میری ہے۔ اب اگر اس زمین کربلا پر کوئی حملہ کرے گا تو امام حسین دفاع کریں گے۔ تبھی تو امام حسین نے عباس کو اجازت نہیں تھی، عباس کو اجازت جنگ کرنے کی نہیں دی تھی، دفاع کرنے کی دی تھی۔ اے عباس، دفاع کرتے ہوئے جاؤ۔ جنگ کی اجازت دی؟ امام حسین نے ہر مقام پہ روکا، عباس جنگ نہیں کرنا، عباس جنگ نہیں کرنا۔ جنگ کی اجازت کس کو دی ہے مجھے بتائیں؟ شہادت کی اجازت دی تھی، چونکہ امام حسین جانتے تھے جو سامنے فوج آدھا ہے یہ شریعت کو پامال کر رہی ہے، ان کو نہ محرم سے مطلب ہے نہ سفر سے مطلب ہے۔ یہ تو آغاز جنگ کر ہی چکے تھے، صبح عاشور تیر چھوڑ دیا تھا۔ تو امام نے اس لیے زمین خرید کے یہ ثابت کیا کہ یہ زمین میری ہے۔ اب اس زمین پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو میں اس کی دفاع کروں گا، اس کا ڈیفنس کروں گا۔ دیکھیں، یہ ہے امام، اسے کہتے ہیں جہاد معصوم۔ عزیزان، 4 محرم جو کل گزری ہے، شمر بن ذل جوشن یہ بلون تھا، یہ جب 4 محرم آئی ہے عزیزوں، تو یہ 4000 کا لشکر لے کر آیا، اور امام حسین کے جو خیمے تھے وہ ترائی پہ لگے تھے۔ ترائی کہتے ہیں دریا کے کنارے کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا کا صحرا تپتا ہوا تھا، جس کے لیے روایت میں ہے کہ اگر اناج ڈال دیتے تو اناج بھن جاتا۔ تو امام نے کہا عباس خیمے ترائی پہ لگاؤ، تاکہ جب ہلکی سی ہوا چلے تو دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنے سے تھوڑا سا بچے ہیں، چھوٹے ہیں، خواتین ہیں، ایک سکون میسر آئے۔ اور غازی نے ترائی پر خیمے لگائے، اور جب خیمے لگ گئے
اب چونکہ ادھر منصوبہ یہ بنایا گیا بھائی، چونکہ یہ سب آلے ابو سفیان تھے نا، آلے ابو سفیان تھے یہ بنی امیہ کے، تو عزیزان محترم ان لوگ کی ایک ٹیکنک یہ ہوتی تھی، ٹیکنک جنگ صفین میں بھی انہوں نے یہی ٹیکنک اپنائی تھی، معاویہ نے یہی ٹیکنک اپنائی، اس کے بیٹے نے کربلا میں یہی ٹیکنک اپنائی۔ ٹیکنک کیا اپنائی کہ سب سے پہلے دریا پہ قبضہ کرو۔ اس کی وجہ دیکھیے جنگ کا ایک وہ تھا کہ اگر دریا پہ قبضہ کر لیں، چونکہ آج ہر جگہ پانی مل رہا ہے، لیکن عرب میں اگر آپ جائیں، کربلا میں جائیں، عراق میں جائیں، تو وہاں دریا میسر نہیں ہے، کوئی ہینڈ پائپ اور وہاں پہ کنویں نہیں ہے جگہ جگہ پہ، ایک ہی تو ذریعہ تھا دریا، نہر فرات جسے بولتے ہیں۔ اگر اس پر قبضہ ہو جائے گا، حق بتائیں آپ، اور امام حسین کا لشکر پانی نہیں پیے گا، تو انسان کے لیے سب سے ضروری چیز جینے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ پانی۔ اگر پانی نہیں ملے گا تو انسان کمزور ہو جائے گا۔ میری بات کو سمجھے، دیکھیے باریکی، آپ چونکہ میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا فکر کریں، جب پانی نہیں ملے گا تو جسم میں تھکاوٹ آئے گی، آدمی پھر جنگ نہیں کر پائے گا۔ جیسے کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ ہم اتنا مجبور کر دیں گے، بچے تڑپتے رہیں گی، عورتیں تڑپتے رہیں گے، جوان تڑپتے رہیں گے، بزرگ تڑپتے رہیں گے، ہونٹ سوکھ جائیں گے، زبان میں کانٹے پڑ جائیں گے، یعنی حلق سوکھ جائے گا، بولا نہیں جائے گا، ہونٹ چپک جائیں گے۔ چاہے آپ 15 گھنٹے کر کے دیکھ لیجیے، آپ پانی نہ پیجیے، دیکھیں بھی آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہاں 72 گھنٹے، جب اتنی ساری مصیبتیں پڑ جائیں گی تو حسین مجبور ہو جائیں گے، اور جب مجبور ہو جائیں گے تو اقرار بیعت کر لیں گے، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ امام حسین بیعت کر لے، یہی تو چاہتا تھا۔ اچھا اگر بیعت نہیں بھی کریں گے، جنگ کرنے، چونکہ ان کے اندر خوف تھا، فوج یزیدی کے اندر ایک خوف یہ تھا، یہ سب بنی ہاشم کے شیر ہیں، یہ اپنے میں ایک لشکر ہے، اپنے میں ایک ایک سپاہی، ایک ایک لشکر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی خطابت نہیں ہے، مولا عباس اپنے میں ایک لشکر، امام سجاد اپنے میں ایک لشکر، علی اکبر اپنے میں ایک لشکر، جناب قاسم اپنے میں ایک لشکر، اور مسلم ابن عقیل اپنے میں ایک لشکر۔ مسلم پر کنٹرول نہیں کر پائے تھے کوفی لوگ، لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، لشکر پہ لشکر آ، 2000 کا لشکر بھیجو، جناب مسلم لڑ رہے ہیں، 3000 کا لشکر بھیجو۔ ابن زیاد کہہ رہا ہے ملعون، ارے ایک ہاشمی کو تم لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، کہا تمہیں پتا نہیں وہ ہاشمی ہے، یہ سامنے سے ان کو شکست زندگی میں نہیں دے سکتے، ان کو دھوکے سے مارو۔ تو ابھی تو ایک گڈھا کھدوایا گیا تھا، فوراً اس کے اوپر گھاس پھوس ڈالی گئی، اور جناب مسلم کو جنگ کرتے کرتے جب پیچھے کی طرف لائے، مسلم ابن عقیل اس گڈھے میں گر گئے، پھر نیزہ مارا گیا، تیر چلایا گیا، آگ پھینکی گئی، گرم پانی ڈالا گیا، کیا کیا مصائب ہوئے، زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یہ ہاشمی تھے، ہاشمی۔ تو یزید کی فوج یہ جانتی تھی یہ سب ہاشمی جوان ہیں، ایک فرق پورے لشکر پر بھاری ہے۔ یہی تو جناب عباس کی حسرت تھی کہ آقا ایک بار جنگ کی اجازت مل جائے، یہی تو کہا نا عباس نے کہ ایک بار مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، تو جب پانی پر بندش کی، اب ان کا پلان یہ تھا کہ جب پانی بند ہو جائے گا تو ہم جنگ جیت جائیں گے، یا تو حسین بیعت کر لیں گے یا حسین اپنے کو سرنڈر کر دیں گے۔ بات کو سمجھیے، میں ایک دم کھلے لفظوں میں پڑھتا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے، یا حسین اپنے کو سرنڈر کر دیں گے یا بیعت کر لیں گے۔ چونکہ ان کے اندر یہ خوف تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ابن زیاد کا جو لشکر تھا، جس کی مطلب کمانڈر ان چیف عمر ابن سعد تھا، وہ جنگ نہ جیت پاتا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر جنگ ہوگی تو یہ جنگ ہم ہار جائیں گے، تمام مارکے دیکھ چکا تھا، صفین میں بھی دیکھ چکا تھا،
کہ مولا عباس نے کیسے جنگ کی تھی. یہ سب مولا عباس کے نام سے رات بھر کروٹیں بدلتے تھے. ان کا پرچم جو لہراتا تھا امام حسین کے خیمے کے اوپر، کہ غازی کا پرچم. اور ایک تاریخ میں عجیب جملہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے لشکر کی جو سپہ سالاری تھی کس کو دی تھی پتا ہے؟ مولا عباس کو. یہ بات میں نوجوانوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، صرف 10 گھنٹے مولا عباس نے پرچم اسلام اٹھایا، صرف 10 گھنٹے، خدا کی قسم صرف 10 گھنٹے. کربلا میں مولا عباس نے امام حسین کے لشکر کی سپہ سالاری صرف 10 گھنٹے کی علمداری، اور مولا کائنات نے کتنے برس کی؟ 10 سال، 10 سال کی. لیکن کس شان سے غازی نے علم کربلا میں اٹھایا کہ جب بھی علمداری کا نام آتا کوئی علی کو نہیں پکارتا سوائے عباس کے، جو کہ علی نے 10 سال پرچم اسلام اٹھایا اور غازی نے صرف 10 گھنٹے. آپ دیکھیں تو عزیزان گرامی، فوج اعداء جو تھی یہ کروٹیں بدلتی تھی. ان لوگ گفتگو کرا کرتے تھے، رات رات بھر جاگا کرتے تھے. اور جب غازی پہرے پہ ہوتے تھے، پہرے پہ، اللہ کی قسم ایسے ہی غازی جب پہرے پہ ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شیر اپنی ماں سے نکل کر گرج. ہمیں گونجتے تھے، ہمیں کہ آج غازی ہے پہرے پر. اور بیویوں کو بڑا اطمینان تھا، بیویوں کو بڑا اطمینان تھا. زینب یہی کہتی جس کا عباس جیسا بھائی. عزیزو مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا آپ کے سامنے. 4 محرم کو یزید شمر بن ذوالجوشن جو تھا وہ 4000 کا لشکر لے کر آیا. شام کا وقت تھا، عباس پہرے پر تھے، عباس پہرے پر تھے اور خیموں کا طلایہ کر رہے تھے. عزیزان گرامی، شمر جس قبیلے سے تھا اسی قبیلے سے مولا عباس کی ماں جناب فاطمہ یعنی جناب ام البنین بھی تھی، کلابیہ خاندان. یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو کہ کلابیہ خاندان سے. تو اس خاندان مطلب قبیلے میں یہ ہوتا تھا بھئی، جیسے ہم بھی اسی قبیلے کے، آپ بھی اسی قبیلے کے، تو قبیلے کی مناسبت سے شمر رشتہ دار اپنے کو سمجھ رہا تھا مولا عباس کا. بھئی معمول ہوا کہ بھئی اسی قبیلے سے ام البنین تھی جناب عباس کی ماں، اور شمر بھی اسی قبیلے سے تھا. تو قبیلے کی اگر لڑکی آئے گی بنی ہاشم کے خاندان میں تو ظاہر سی بات ہے قبیلے کا کوئی بھی فرد مولا عباس کا ماموئی تو کہلائے گا، قبیلے کی مناسبت سے، خونی رشتہ نہیں تھا. تو اب چونکہ عمر ابن سعد کو یہ پتا تھا کہ عباس جو ہے امام حسین کے، جو امام حسین کی فوج ہے مین، اس میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی تھی؟ عباس کی تھی. عباس کے نام سے پورا عرب تھراتا تھا، جیسے علی کے نام سے تھراتا تھا. چونکہ غازی کو لوگ 11 برس کی عمر میں دیکھ چکے تھے جنگ صفین میں. 11 برس کی عمر میں جناب عباس نے جنگ کی. انشاءاللہ 8 محرم کو میں پڑھوں گا جناب عباس کی جنگ پڑھوں گا 11 برس کی عمر کی، کہ کس طریقے سے غازی نے جنگ کی ہے، اور اسی دن میں شہادت بھی پڑھوں گا غازی کی. تو عزیزان گرامی، آپ ذرا سا متوجہ ہوں کہ جو شمر تھا 4000 کا لشکر لے کر آیا، اور شمر کو یہ سمجھایا عمر ابن سعد نے، ایسا کرو کہ دیکھو تم یہ امان نامہ لے کر جاؤ، امان نامہ اور لے کر جاؤ اور عباس سے گفتگو کرو. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو سمجھاؤ، اپنی طرف بلاؤ، اور اس کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم بھی اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے سے آپ کی ماں. شمر 4000 کا لشکر لے کر آیا پہرے پر. بس 2 جملے عزیزوں، مجلس تمام کر رہا ہوں. پہرے پر غازی ہیں، خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ لشکر آتا ہوا دیکھا، 4000 کا لشکر ہے عزیزوں، اور غازی تنہا اکیلے.
शिम्र आता है, आकर के अब्बास से कहता है, ए अब्बास, तुम मुझे जानते हो ना, मैं शिम्र बिन जोशन हूं। अच्छा, कहा क्यों आए हो? मौला गाजी फरमाते क्यों आए हो? कहा मैं तुम्हारे लिए आमान नामा लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं? आमान नामा। कहा मेरे लिए आमान नामा लेकर आए हो और मेरे मौला के लिए आमान नामा नहीं लाए? सुने जुमला, मेरे मौला के लिए आमान नामा नहीं लाए? कहा नहीं, कि है तुम हमारे तरफ चले आओ, उधर तख्त भी है, ताज भी है, तुम्हें जो ओहदा चाहिए होगा वो ओहदा भी मिल जाएगा, ठीक है, और रिश्ते में मैं तुम्हारा मामू लगता हूं। अगर गाजी फिर कहते हैं अगर मैं ये अमान नामा ना लूं तो, कहा फिर उमर इब्न साद का हुक्म है कि खेमे तराई से हटा दिए जाए। खुदा की कसम ये लफ्ज निकल गया शिम्र के मुंह से, गाजी के चेहरे पर जलाल नमूना, आंखें सुर्ख हुई, चेहरा शेर की मानिंद हो गया। गाजी का जलाल ऐसा था, गाजी ने तलवार को म्यान से निकाला। तारीख और मक्तल एक साथ लिखते हैं कि गाजी ने एक खत खींच दिया, एक खत, तन्हा अकेला है मेरा गाजी, एक खत खींच दिया यहां से वहां तक, और एक जुमला गाजी ने कहा है, खुदा की कसम, गाजी कहते हैं अगर किसी ने भी इस खत को पार कर लिया और उसका सर उसके तल पर रह गया, मुझे अली का बेटा अब्बास ना कहना। इतना कहना था। तारीख कहती है अगर किसी का हाथ यहां था तो यहीं पे था, किसी का हाथ यहां था तो यहीं था, हत्ता कि घोड़े जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हो गए। ये था रोबो जलाल गाजी का, अकेला। किसकी मजाल है मेरी जिंदगी में कोई खेमे तराई से हटा ले? बहुत बड़ी बात थी अजीजाने मोहतरम, गाजी से इतना कहना कि खेमे तराई से हटा लो। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं अली का शेर हूं, मेरी रगों में किसका खून है? अली का खून है। अल्लाह अकबर। ये बस हुआ क्या अजीजों, जरा सा गाजी की आवाज बुलंद हो गई। अब आवाज का बुलंद होना था, इमाम हुसैन के कानों में गाजी की आवाज चली। अब इमाम हुसैन ने देखा कि गाजी के जलाल है। देखिए इमाम है, पता है, इमाम को ये मालूम है कि गाजी अब पूरी तरीके से जलाल में आ चुके हैं। देखिए जब मक्के में थे, इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए हाजी आए थे ना लिबास में, हुसैन ने अब्बास को रोक दिया था, अब्बास जंग ना करना। जब मदीने में वलीद के दरबार में इमाम हुसैन गए थे ना, तो इमाम हुसैन ने अब्बास को रोक दिया था, अब्बास जंग ना करना, तुम्हें तो करबला में जंग करनी है, यही कह के इमाम हुसैन ने रोका था ना। अजीजाने गिरामी, अब जब हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े पर हाथ डाला था, निजाम फरस पे हाथ डाला था, तो गाजी को जलाल आया था। इमाम हुसैन ने अब्बास को रोक दिया था। जुमला सुनना, हुसैन ने अब्बास को रोक दिया, अब्बास जंग ना करना, जंग ना करना। आज 4 मुहर्रम को जब शिम्र लश्कर लेकर आया तो देखा कि गाजी जलाल में है। अब इमाम हुसैन क्या कह के अब्बास को रोके? क्या कह के रोकेंगे? अब क्या कह के रोकेंगे? अजीजों, इमाम हुसैन ने गाजी के चेहरे को देखा। इमाम हुसैन को गाजी के चेहरे में हैदर कर्रार का चेहरा नजर आया। कसम से अजीजों, काश ये मंजर कशी आप भी देखते। दुआ करिए कि मंजर कशी आप देख लेते। अजीजाने मोहतरम, गाजी के चेहरे में हैदर कर्रार का चेहरा नजर आया। वो रोब, वो जलाल जिसकी चश्मे आबरू के इशारे पर
4000 کا لشکر رکا رہا، خدا کی قسم صرف اتنا سوچ لو، 4000 کا لشکر مانے رکھتا ہے، 4000 کا لشکر مانے رکھتا ہے، رکا رہا، جو جیسے تھا ویسے ہی۔ اور غازی نے چیلنج کیا تھا، اگر کسی کا گھوڑا بھی اس خط کو پار کر لے، یعنی جو لکیر کھینچی تھی اس کو خالی عبور کر لے، اس کا سر اس کے تن پر رہ جائے، عباس بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم۔ اور آپ سوچئے جناب عباس کے کتنا اس وقت جلال رہا ہوگا، جو آرزو تھی غازی کی جنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہیں بہت بڑی بات ہے جنگ کرنے کا موقع ملا۔ مگر عزیزان محترم، امام حسین نے جب دیکھا کہ غازی کے جلال ہے، چہرے پر روب ہے، تلوار باہر میان سے نکل چکی ہے، غیظ و غضب میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اگر ہل گیا تو اس کا سر اس کے تن پہ نہیں رہے گا۔ پتہ امام حسین نے کیا کیا؟ آ گئے اپنی بہن زینب کے خیمے میں۔ دیکھیں امام کو بھی پتا ہے کہ کہاں تک میں عباس کو روک سکتا ہوں، اور عباس اگر بپھر گئے تو اب میری ذمہ داری نہیں، اب اس کے بعد عباس کو کون رکے گا؟ حسین کو پتا تھا۔ اپنی بہن کے خیمے میں آ گئے، بھائی کو خیمے میں آتا دیکھا، ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی، بھیا اس وقت؟ ہاں زینب میرے شیر کو جلال آ گیا، زینب میرے شیر کو جلال آ گیا۔ زینب کہتی بھیا حسین میرے عباس کو کس نے چھیڑ دیا؟ عزادارو ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں شمر آیا تھا عباس کے پاس لشکر لے کے، عزادارو جناب زینب کہتی کیوں آیا تھا؟ کہا اے بہن زینب شمر کہتا ہے خیمے ترائی سے ہٹا لو، عباس کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں خیمے ہٹا لوں، کس کی مجال ہے؟ جو میرے آقا حسین کے خیمے ترائی سے ہٹا دے میری زندگی میں۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب کہتی فضہ جا کے عباس سے کہے کہ علی کی بڑی بیٹی زینب تمہیں یاد کر رہی ہے۔ عزادارو جس عباس کو جلال ہو، جس عباس کی تلوار میان سے نکل چکی ہو، جس عباس نے چیلنج کر دیا ہو، عزادارو جس وقت جناب فضہ نے کہا شہزادے آپ کو علی کی بڑی بیٹی زینب یاد کر رہی ہے، عزادارو بس تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ غازی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنے سر کو جھکا لیا، جھکانے کے بعد جھکا ہوا سر شہزادی زینب کے خیمے میں آ گئے۔ شہزادی غلام حاضر ہے، آپ نے یاد کیا عباس کیا بات ہے؟ کہا شہزادی دشمن چاہتا ہے خیمے ترائی سے ہٹا لے، شہزادی کس کی مجال ہے؟ میری زندگی میں آقا حسین کے خیمے ہٹا دے۔ کہا عباس جنگ نہ کرنا خیمے ترائی سے ہٹا لو۔ عزادارو جب اتنا سنانا کہ خیمے ترائی سے ہٹا لو، عباس نے اپنی تلوار کو توڑ دیا، توڑ کے شہزادی کے قدموں میں ڈال کے کہتا ہے شہزادی جیسا آپ کہیں گی ویسا کروں گا، میں جنگ نہیں کرتا، خیمے ترائی سے ہٹا لوں گا۔ اے میرے مولا ابا، ارے تیری وفا پر ہم قربان، تیری اطاعت پر ہم قربان کہ تو نے خیمے ترائی سے ہٹا لیے۔ ہاں اگر عباس کو اجازت ملتی تو آج کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ سیام الذین ظلموا